بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد حامد علی اپنے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے دور رکھے، آمین۔ عزیز طلبہ، پہلے لیکچر میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پڑھی تھی، جس کے پہلے 3 بند کے الفاظ معنی بتائے گئے تھے اور تشریح کروائی گئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب طلبہ نے وہ تشریح اپنی نوٹ بک پر درج کر لی ہوگی۔ اب ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بند نمبر 4 ہے، جس کی آج تشریح کریں گے۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لباتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اب اس کے مشکل الفاظ کے مطلب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سجائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، سجانا کسی چیز کو آراستہ کرنے کو، سنوارنے کو، لگانے کو یا بنانے کو کہتے ہیں۔ فلک، آسمان، لباتے مطلب اچھے لگتے یا دل کو خوش کرتے ہیں۔ شب، رات کو کہتے ہیں۔ پوری نظم میں شاعر نے ایک ہی انداز اپنایا ہے، جسے استفہامیہ انداز یا سوالیہ انداز کہتے ہیں۔ پہلے وہ لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تدبر کی دعوت دیتے ہیں، پھر ان کے خود جوابات دے کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی گواہی دیتے ہیں۔ اے لوگو، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ کس نے یہ وسیع و عریض ملک تخلیق کیا، پھر اس کی رونق بڑھانے کے لیے جگمگ کرتے ہوئے ستارے بنائے، جو رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے شب کے اندھیرے میں آسمان کو منور کرتے ہیں۔ یہ ستارے ہم سب کے دلوں کو بھاتے ہیں، یعنی اچھے لگتے ہیں۔ ہم سب ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو کیا کبھی سوچا کہ یہ روشن ستارے کس نے بنائے ہیں، جو رات کو ہمیں روشنی دیتے ہیں، ہمارے اندھیروں کو ختم کرتے ہیں؟ یقیناً یہ سب کچھ ہمارے خدا نے بنایا ہے۔ جب آپ سوچو گے تو خود ہی اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرتی ہے۔ یقیناً وہ صرف خدا ہی ہے جو یہ سب بنانے کی قدرت رکھتا ہے، اور کوئی ایسی ہستی نہیں جو یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ دراصل یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اہل ایمان ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے عقیدے اور مضبوط کر لیتے ہیں۔ یہ سب ہمارے خدا نے بنایا ہے اور وہی بنا سکتا ہے، اور کوئی ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب اللہ ہی کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح
شاعر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کبریائی کا ذکر کر رہا تھا۔ اب ہم 5ویں بند کی طرف چلتے ہیں۔ 5واں بند ہے، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ آپ دیکھیں اس میں مشکل الفاظ کون کون سے ہیں۔ پہلے سہانے، سہانے خوبصورت، دل کو اچھے لگنے والے۔ کوئل ایک پرندے کا نام ہے جو بڑی اچھی آواز میں گاتا ہے۔ پی، پی یہاں پپیہا کا مخفف ہے، یعنی پی سے مراد پپیہا ہے، ایک خوش آواز پرندے کا نام ہے، چڑیا کی طرح کا ہوتا ہے۔ ترانے نغمے، گانے اور گیت کو کہتے ہیں۔ اسی طرح نغمے اس کا مطلب بھی گیت ہی ہے۔ کوئل ایک پرندے کا نام ہے جو اپنی میٹھی آواز میں باغوں میں گیت گاتا رہتا ہے، جس کو کوکو بھی کہتے ہیں۔ پی ایک طرح کا پرندہ، چھوٹا سا پرندہ ہے چڑیا کی طرح کا، یہ بھی اپنی سریلی آواز میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ شاعر پھر وہی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ بدلتے موسم کس نے بنائے ہیں، کون سردی کو گرمی میں بدلتا ہے، ان کے بعد بہار لاتا ہے، کس نے یہ خوبصورت موسم بنائے۔ اس موسم سے یا ان موسموں سے خوش ہو کر پرندے بھی اپنی مترنم اور سریلی آواز میں نغمے گاتے ہیں، جو دیکھنے میں چھوٹے سے اور نازک سے ہیں، لیکن اپنی پیاری آواز سے سب کو حیران کر دیتے ہیں۔ شاعر فیض الرحمان خود ہی اپنے تمام سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جو یہ موسموں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ تبدیلی ہمارے رب کے حکم سے ہوتی ہے، جو تنہا ہر شے کا مالک ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، یعنی اس کے حکم کے تحت ہی کام کرتی ہے۔ شاعر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان اور بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور ان کفار سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کو نہ نشانیاں کوئی فائدہ دیتی ہیں اور نہ ہی ڈرانے والوں کی تنبیہ ہیں۔ تنبیہ ڈرانے کو کہتے ہیں، وارننگ دینے کو کہتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا اس بند میں کس طرح شاعر اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کر رہے تھے۔ تو اب ہم چھٹے شعر کی طرف، چھٹے بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ ہراس، ڈر، خوف، خطرہ، کسی آفت کا خوف یا ڈر، جب کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ خوف زدہ ہو جائیں اس کو خطرہ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو بجلی کے کھمبے لگے ہوتے ہیں وہاں سے ہائی وولٹیج تاریں گزرتی ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے
خطرہ 11,000 وولٹ، خطرہ 440 وولٹ. تو خطرے کا مطلب ہے کہ یہاں سے بچ کے چلنا ہے. شاعر پھر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دیکھو انسان کو کھانا کھانے کے لیے کون دیتا ہے، اور کسان کو محنت کا صلہ کون دیتا ہے. جس نے زمین سے اناج اگایا وہی بادل برساتا ہے، زمین کی تہوں سے پانی نکالتا ہے. جب ہم لوگ بھوک سے تڑپتے ہیں تو کون سی ذات ہمیں رزق عطا کرتی ہے؟ وہ کون ہے جس نے ہمیں اور پوری کائنات کو پیدا کیا؟ جب ہم بھوک سے تڑپتے ہیں تو کون سی ذات ہمیں رزق عطا کرتی ہے؟ وہ کون ہے جس نے جن و انس کو پیدا کیا، ہمارے کھانے کا بندوبست کیا؟ ہمارا خدا ہے، ہمارا خدا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. مطلب کیا کہ وہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے. اسی نے آسمان کو بھی پیدا کیا، اسی نے زمین کو بھی پیدا کیا. اسی طرح جب ہم کسی بھی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، تو غم اور دکھ کی حالت میں ہمیں کون نجات دے گا، ہماری مشکلات کون دور کرے گا اور کون ہماری حفاظت کرے گا. تو اسی طرح شاعر نے خوبصورت انداز میں اپنے رب کی شان بیان کی ہے کہ ہر کام کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے. ہر جگہ ہماری مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، اور اسی کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے. اب ہم 7ویں بند کی طرف چلتے ہیں. ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدھے رستے پر چلتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اور ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اور ہم برے رستوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ ڈر ہمارے دل میں کس نے پیدا کیا؟ اسی نے پیدا کیا ہے، یعنی ہمارے خدا نے پیدا کیا ہے کہ ہم سیدھے رستے پر چلنے کی کوشش کریں، شیطان کے رستے سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ بتاتا ہے کہ کس طرح اپنے دعا کرنی ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی جن بندوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ان لوگوں کا رستہ. تو ہمیں یہ توفیق کون عطا کرتا ہے؟ صرف اور صرف ہمارا خدا ہے، جو ہمیں راہ روشن پر چلاتا ہے، ہمارے دل میں خیر کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، برے اعمال سے ہمیں روک دیتا ہے. جو بھی انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے اور گناہ سے بچا رہتا ہے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اللہ نے اسے ہدایت عطا کی کہ وہ گناہوں سے بچا رہا اور نیک اعمال کرتا رہا. حال ہی کا ایک قطعہ ہے، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا
اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ تو یہ تھا اس نظم کا لب لباب کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ عزیز طلبہ، نظم حمد کی تشریح اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان بندوں کی تشریح بھی بہترین طریقے سے اپنے کاپی پر درج کر لیں گے۔ لیکچر نمبر 3 کا اگلا حصہ مشق پر مشتمل ہوگا، جو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں حل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔